چائنا تسبیح بنا کر دے یا فجر کے وقت کے لیے اٹھنے کو گھڑی دے. چائنا آج بھی جہنم میں جائے گا, میں گھڑی دیکھ کر فجر کے وقت اٹھنے والا جنت میں جاؤں گا. جبکہ ہم نے اپنے بنیادی حقوق کے لیے, معاشرے کی تبدیلی کے لیے بنیادی حقوق پر آواز ہی نہیں اٹھائی. ہم ڈر کے دبک کے گھر میں بیٹھ گئے اپنے بچوں کو اپنی ذات کے مفادات کے کھول میں قید کر کر ان کو پرورش کرنے اور پالنے میں. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ پاکستانی قوم, تو میں کہتا ہوں پاکستان میں قوم رہی نہیں, قوم تھی. مینار پاکستان لاہور میں جب قرارداد پاکستان کے وقت کروڑوں لاکھوں کا مجمع تھا, وہ قوم تھی جس نے بغیر ذات پات رنگ و نسل قائد اعظم محمد علی جناح, علامہ اقبال کی ایک آواز پر 1940 میں لاہور میں جمع ہو کر یہ بات بتا دی تھی کہ ہم صرف انسان ہیں اور مسلمان ہیں. لیکن دنیا میں جس قوم کو آپ نے غلام بنانا ہو تو آپ اس کو ذات پات رنگ و نسل مذہب کے نام پر تقسیم کر کے پارا پارا کر کے قبائل کی شکل میں اختیار کرا دیتے ہیں. تو ہم اب پارا پارا ہو کے قبائلی بن گئے, یعنی علاقائی, محلہ, چودراٹ, چودھری, ذات پات, ملک, ایوان, مذہب, سیاست, یہ سب میں تقسیم ہو کے اب ہم قوم کہاں رہے. تو ہم اب قوم نہیں رہے, اب ہم قبائل ہو گئے. ہم اپنی ذات کے مفادات میں, اپنی ذات میں زندہ رہنے کے لیے ایفرٹس میں لگے رہتے ہیں. اگر آپ مجھے کہیں کہ ایک شخص اپنے بنیادی حقوق کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھاتا, تو وہ آواز کیسے اٹھائے گا جب گھر میں اس کے بجلی نہ ہو, جب گھر میں اس کے گیس نہ ہو, جب بچوں کے لیے تعلیم نہ ہو, جب گھر میں اس کے روزگار نہ ہو, جب ٹوٹی چھت میں بارش کے دنوں میں بارش سے گھر بھر جائے اور جس چادر پر وہ سوتے ہیں وہ چادر گیلی ہو جائے اور پوری رات وہ بارش کا پانی باہر نکالنے میں بالٹیاں, تپیلے, جو بھی چیزیں وہ اٹھا اٹھا کر باہر پھینکنے میں لگ جائے, تو کیا ریاست میں حکمرانوں کے لیے شرم کا مقام نہیں کہ اس بارش میں کچے مکانوں میں قرآن پاک بھی ہوں گے جو بارش کے بھرنے سے, گٹر نالوں کے پانی کے گھسنے سے وہ قرآن پاک کی تذلیل اور توہین ہوئی. تو اگر ہم دنیا میں ہمارے آقا اور قرآن پاک کی بے حرمتی پر دنیا کے لیے احتجاج کرتے ہیں اور ان کو گالیاں دیتے ہیں, تو پھر ریاست میں, ریاست کے حکمرانوں نے پاکستان میں قرآن پاک کو, گٹر, گندے نالوں کو, صرف سیوریج کا نظام تباہ کر کر اس قابل کر دیا کہ قرآن پاک بچانے کے لیے لوگ پوری رات ہاتھ اور سر پر لے کر بارش کے پانی میں, نالے کے پانی میں کھڑے رہے کہ قرآن کی بے حرمتی نہ ہو. تو یہ جو ریاست کے حکمران ہیں, پھر یہ کیوں بری الزمہ ہے؟ جو کراچی میں بارشیں ہوئی تو کیا یورپ میں بارشیں نہیں ہوتی, امریکہ میں بارشیں نہیں ہوتی, دبئی میں بارشیں نہیں ہوئی, دنیا کے بہت سے ممالک کو چھوڑے اسلام آباد میں بارش نہیں ہوتی. تو ہمارے ہاں کون سی انہونی ہو گئی؟ لیکن ہمارے ہاں تو آپ نے اورنگی ٹاؤن سے لے کر, کورنگی سے لے کر, نیلم کالونی سے لے کر, ہجرت کالونی سے لے کر, سرجانی ٹاؤن سے لے کر, آپ نے جو خالی ریاست میں عوام الناس کی جو سڑکیں تھی, جو روڈز تھے, جو زمینیں تھیں, ان پر آپ نے قبضے کروا دیے. جب آپ نے قبضے کروا دیے, جب قبضے والا قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے, تو آپ وہاں پر ریاست کبھی چاہے گی کہ وہاں پہ سڑک بنے, نالے ڈلے, میٹھا پانی ملے؟ اور جو قبضہ کر کے بیٹھا ہے وہ کبھی ریاست سے کہے گا میرے بنیادی حقوق دو؟ اب میرا آپ سے سوال, اگر آپ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا کراچی ترقی کرے گا, تو کیا اورنگی ٹاؤن آج کے دور میں آنے والے 100 سال میں بھی یورپ بن سکتا ہے, ترکی بن سکتا ہے, سعودیہ بن سکتا ہے, دبئی بن سکتا ہے, کورنگی, نیلم کالونی, ہجرت کالونی, ماڑی پور, ہاکس بے, لیاری؟ سوال ہی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو یہ تجاوزات اور یہ قبضے اللہ نے کروائے, یا پھر کسی انسانی عمل دخل نے آنکھیں بند کر کر ان کو قبضے کرنے پر راضی کیا اور ان کو بٹھا کر کے ہمارے اسٹرکچر کو تباہ سازش کے تحت کیا. دو چیزیں نا, یا تو یعنی یہ غریب آدمی کیا کہے گا, یا اللہ تیرا شکر تو نے مجھے چھت دے دی اور گھر دے دیا, بھلے وہ قبضے کا ہے, یا تو اللہ نے اس سے قبضہ کروایا, یا پھر ریاست میں پلاننگ نہ ہونے کی وجہ سے یا پلاننگ کو تباہ کر کے آپ نے اپنی ذات کے لیے, یعنی کسی نے مجھ سے کہا صرف سیاستدانوں نے اپنی کرپشن کرنے کے لیے پاکستان کو تباہ کر دیا. مجھے یہ بات ہضم نہیں ہوتی. یعنی ایک شخص نے چند پیسوں کی خاطر اپنے ہی لوگوں کی پیٹھ میں چھرا گھوپ کے اپنی مادر وطن, اپنی دھرتی ماں کو برباد کر دیا, یہ کیسے ممکن؟ ایسے ہی تو ہوا ہے سر, ایسا نہیں ہوا. پھر یہ مجبور ہیں, ان سے کروایا گیا کہ پاکستان کو ایسا کرنا ہے, ورنہ ان کی بھی خواہش یہی ہوتی ہے جب یہ جوان ہوتے ہیں, جب تازے تازے پڑھ لکھ کے کالج سے باہر آتے ہیں سیاستدان, ہم پاکستان کو آگے لے کے جائیں گے, ہم پاکستان کو ترقی دیں گے, ہم پی آئی اے کو آباد کریں گے, ہم روپے کو مضبوط کریں گے, ہم مہنگائی کو ختم کریں گے, ہم پانی بھی دیں گے, ہم تعلیم بھی دیں گے. جب سیاستدانوں کی دوڑ لائن میں لگتے ہیں اور جب ان کو پتا چلتا ہے کہ بھائی پاکستان کو ترقی دینے کی بات کرے گا تو پھر سیدھا اوپر ملے گا یا پھر لائن سے نکل کے باہر ملے گا, ان کو یہ کہا جاتا ہے اور علم ہو جاتا ہے کہ آپ کو اگر پاکستان میں فرسٹ لائن میں آنا ہے
اور ریاست میں حکمرانی کے فرائض سر انجام دینے ہیں تو آپ کو جس طرح ہم کہیں گے اس طرح پاکستان کو تباہ کرنا ہے. اب دو راستے رہ جاتے ہیں, یا تو وہ پاکستان کی تباہ کرنے کی سازش کا حصہ بن کر ان کی لائن میں لگ کر بہترین کوٹ پینٹ پہن کر بہترین سوٹ پہن کر بالکل بہترین پروٹوکول میں گھومیں, یا پھر آپ کو کسی بینک کے باہر وہی شخص جو کل کو سیاستدان بن کر ملک کی ترقی کا چاہتا تھا وہ 16,000 کی نوکری پہ گارڈ ملے. تو گارڈ بننا بہتر ہے یا اس طرف جانا بہتر ہے؟ انسانی عام فطرت کے تحت بتا رہا ہوں, اگر اسلام کے تحت دیکھا جائے تو فاقہ کشی بہتر ہے کسی کو دکھ دینے سے. لیکن پاکستان میں فطرتاً جو انسانی سوچ ہے, یعنی پاکستان میں کسی ماں نے ایک ایسا بچہ نہیں جنا کہ پاکستان کو کسی ایک شعبے میں ترقی دلا دیتا, یعنی ہم کسی قابل نہیں ہیں. نہیں, جو قابل ہے وہ پھر چلے جاتے ہیں نا ملک. سر جو قابل ہیں اس کو دنیا اپنے استعمال میں لینے کے لیے وہ اپنے پاس امپورٹ کرتی ہے. ایسا ہی ہے سر, آپ یہ مت کہیں یہاں پر جتنے بھی بچوں کو علم, دیکھیں میں پڑھائی نہیں کہہ رہا ہوں, جس قوم کو پڑھایا جاتا ہے وہ برباد ہوتی ہے, جس قوم کو پڑھایا جاتا ہے وہ کاغذ قلم تک ایجاد نہیں کرتی, جس قوم کو پڑھایا جاتا ہے وہ کمپیوٹر چلا کے بینک کے اندر دنیا کے انٹرنیشنل بینکوں کو امیر کرنے کے لیے ملازمت کر سکتا ہے, وہ کمپیوٹر بنا کر کے بینک کا مالک نہیں بن سکتا. یہ پڑھنا ہے. علم یعنی ایجوکیشن, یعنی میرے آقا نے کیا کہا, علم حاصل کرنا ہو تو چین تک جائیں. انہوں نے یہ کہا پڑھنا ہو تو چین تک چلے جاؤ. نہیں, پڑھ تو ان پڑھ بھی سکتا ہے, یعنی جس نے اسکول نہیں بھی پڑھی وہ بھی اخبار پڑھ لیتا ہے, جس نے اسکول نہیں پڑھی وہ بھی گو کم آئی وی می ٹو بول لیتا ہے. یہ پڑھنا ہے. جو قومیں پڑھتی ہیں, پاکستان میں صرف پڑھایا گیا, اور اتنا پڑھایا گیا جتنا اس ملک کو غریب کرنے کے لیے ان لوگوں کو سیلز مین یا نوکر رکھنا تھا, اور اس میں سے جو چھن کے بہت اچھے نکلے وہ دنیا نے اپنے پاس بلوا لیے. بھائی وہ بچی تھی نا عارفہ کریم, جو کہ مائکروسافٹ کی جینیس تھی, اللہ جنت نصیب کرے اس بچی کو. جب تک شہباز شریف نے اعلان کیا نا اس کو ہم وظیفہ لگائیں گے, بل گیٹس لے جا چکا تھا اس کو, وہ امریکہ جا چکی تھی, ابھی یہ فیصلہ کرتے ہیں ہم اس کو وظیفہ لگائیں گے. تو وہ آپ کا جو بہترین ٹیلنٹ ہے نا وہ لے جاتے ہیں. تو وہ کیوں لے جاتے ہیں؟ وہ اپنی قوم کو خوشحال کرنے کے لیے لے جاتے ہیں, وہ اپنی ذات کی خوشحالی کے لیے نہیں لے جاتے, وہ اپنی قوم کو قیامت تک دنیا پر حاکم رکھنے اور اپنی قوم کو خوشحال کرنے کے لیے وہ اس ٹیلنٹ کو لے کے جاتے ہیں. تو انہوں نے صدیوں اس چیز کو حاصل کرنے میں لگا دی. ہم تاریخ پہ نہیں جاتے نا, ہم تاریخ پہ نہیں, یعنی کسی نے آپ نے کہا کہ وہ موئنجو دڑو کی بات آئی تو بولا کراچی کو موئنجو دڑو کر دیا, یعنی جس نے کہا اس کو موئنجو دڑو کا بھی نہیں پتا کہ موئنجو دڑو اس وقت آج کی طرح جدید تھا, آج سے زیادہ تھا, ڈرینیج سسٹم تھا, شاور لگے ہوئے. تو دنیا میں ہم کیا کرنے آئے؟ یا تو اللہ نے چاہا کہ پاکستان ہر شعبے میں تباہ ہو, یا ہم میں کوئی ٹیلنٹ نہیں تھا, یا پھر کسی نے چاہا ہی نہیں اور اس کے اسکرپٹ پر ریسیپی پر پاکستان کو ہر روز تباہ کیا جاتا ہے. یعنی پاکستان میں نے آپ فرض کر لیں, آپ کو میں نے ایک گیم شو میں گیم دے دیا کہ آپ نے 100 ڈاٹ آپ کو دے رہا ہوں, تیر دے رہا ہوں یا 100 ڈاٹ دے رہا ہوں, اور سامنے آپ کو بورڈ کے اوپر سینٹر پہ مارنا ہے. کیا 100 میں سے ایک بھی نشانے پہ نہیں لگے گا؟ ایک آدھ تو لگ ہی جائے گا. تو پاکستان میں کوئی ایک شعبہ تو ہوتا کہ جس میں ہم فخر کر سکتے ہیں. ہے تو صحیح. کون سا؟ کرپشن کا نہیں, وہ فتوے دینے کا. سر دیکھ, یعنی پھر میں وہی کہوں گا کہ ہم نے نہ مذہب کا استعمال صحیح کیا, نہ ہم نے دنیا کا استعمال صحیح کیا. ہم نے اللہ کو مانا, اللہ کی مانی نہیں. ہم نے رسول کو مانا, رسول کی مانی نہیں. رسول کو مانا لیکن رسول کی مانی نہیں سے مراد. ہم نے مذہبی رسومات کرنے کے لیے بھی دنیا کا مال خرید کر ان کو امیر کیا. ہم نے دنیا کو امیر کرنے کے لیے اپنے یہاں ٹریفک جام جلد سے جلوسوں میں کرایا. ٹریفک جام کی صورت میں ڈیزل پیٹرول سے کس کو فائدہ ہوا؟ پاکستانی قوم کا سڑک پہ, یعنی وہ ادھر ایجادات پہ لگے ہوئے, ہم ٹریفک جام میں پھنسے ہوئے. یہی تو مسئلہ ہے. اب مجھے ایک عام شخص کی زندگی کے یہ بتا دیں کتنے سال اپنی زندگی میں وہ کام کرتا ہے. کیلکولیشن آپ نے کبھی نکالی؟ 50 سال کی ایک آدمی کی طبی زندگی ہے, وہ 50 سال میں کتنا عرصہ کام کرتا ہوگا؟ 25 سال. نہیں سر, 25 سال تو سونے میں گزار دیتا ہے آدمی. 50 میں سے 10 سال نہانے دھونے, کھانا کھانے, اٹھنے بیٹھنے, فالتو باتوں میں لگا دیتا ہے. باقی آپ کو 5 سال نکال لو تو وہ آپ کا آج کل جو وقت ہے تو اس میں کھانے پینے میں, رات کو جاگنے میں, انٹرنیٹ پر, سوشل میڈیا پر, اس میں لے دے کے 10 سال بچتے ہیں. تو دنیا میں جو قومیں ہیں اس لیے انہوں نے سونا کم کر دیا. کیا کر دیا؟ سونا کم. انہوں نے اپنی زندگی کے وقت کو اپنے معاشرے اور مستقبل میں اپنی قوم کی ترقی کے لیے اپنے وقت میں سونے کو ترجیح کم کر کے کام کی طرف زیادہ توجہ دی. ہم
اگر اپنا پاکستان کا ایوریج نکال لیں ٹریفک جام کا، ہاسپٹلوں میں لائن کا، اسکولوں میں باہر کھڑے رہ کے لائن کا، سڑک پہ احتجاج کا، کھانے کا، پینے کا، سونے کا، اٹھنے کا، بیٹھنے کا، جاگنے کا، نہانے کا، بچوں کے ساتھ گھومنے پھرنے کا، سیر سپاٹے کا، ٹوٹل زندگی میں ہمارے نکالیں گی تو 2.5 پونے 3 سال کام کے نکلیں گے. اب 2.5 پونے 3 سال میں ملک کو ترقی کدھر سے ہوگی؟ پاکستان کی آبادی کتنی؟ 22 کروڑ. 22 کروڑ میں مجھے آپ یہ بتا دیں کہ 22 کروڑ افراد میں کتنے لوگ ہیں جو ملک کی ترقی کے لیے، ایجادات کے لیے، ایکسپورٹ کے لیے، پاکستان کی ترقی خوشحالی کے لیے کام کر رہے ہیں؟ 24 گھنٹے میں مجھے فرد گنوائیں. ہوں گے، ہمیں نظر نہیں آ رہے. نہیں سمجھے نہیں کون ہوں گے وہ، مطلب آپ کو ہم کو نظر نہیں آ رہے لیکن وہ چیز تو دکھ رہی ہوگی جو کر رہے ہیں وہ. اچھا وہ کیا ہے وہ چیز؟ کوئی ایسی مواقع نہیں ہے نا بھائی. سر میں کچھ اور کہہ رہا ہوں. تو اس کا مطلب ہے بقول آپ کے مواقع نہیں ہے تو 22 کروڑ کی 22 کروڑ عوام کو سونے، اٹھنے، کھانے پینے اور فالتو باتوں، سوشل میڈیا پر اور دنیا کا مال خرید کر ان کو امیر کر کے ہمارے قدرتی وسائل پر ڈاکہ ڈلا کر خود دنیا کے لیے نوکر غلام اور اپنے ہی لوگوں کو مال بیچنے کے سیلزمین بنا دیا. وہ ہماری سوچ بھی اس طرح کی ہے تو سر پھر پاکستان ترقی کیسے کرے؟ نہیں کر سکتا نا، ایسے تو نہیں کر تو سکتا. جب نہیں کر سکتا تو یہ لوگ ماننے کو تیار کیوں نہیں ہے؟ یہ لوگ جاننے کو تیار کیوں نہیں ہے کہ جو قومیں ترقی کرتی ہیں اس میں ریاست بنیادی حقوق، صاف پانی، صحت، صفائی، تعلیم، روزگار دیتی ہے. وہ ریاست جب یہ بنیادی حقوق ڈیلیور کرتی ہے عوام کو تو اسی میں سے انجینئر، سائنسدان، پڑھے لکھے لوگ نکلتے ہیں جو معاشرے کی تبدیلی کے لیے آنے والے 30-40 سالوں میں محنت کر کے اپنے ملک اور معاشرے کو ترقی دیتے ہیں.